أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگ، آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی 67 آیت سے لے کر 73ویں آیت تک کی تلاوت کی گئی۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کی واقعات کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہاں پر بھی بنی اسرائیل کے واقعات میں سے ایک واقعے کو بیان کر رہے ہیں۔ دراصل یوں ہوا کہ بنی اسرائیل جب مصر سے باہر نکلے اور انہیں تھوڑا کچھ سکون ہوا تو ان کے یہاں ایک واقعہ رونما ہوا، قتل کا واقعہ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بھتیجے نے چاچا کو قتل کر دیا۔ اب پتہ نہیں تھا کہ قتل کس نے کیا، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے یہ درخواست کی کہ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ قاتل کون ہے، مارنے والا ہتھیارہ کون ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایک حکم دیا سیدھا سادہ، ایک کام کرو، ایک گائے ذبح کرو اور اس کو جو مقتول ہے، جو مرنے والا ہے، اس کے بدن کے ساتھ اس گائے کا کوئی بھی ایک ٹکڑا لگا دو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ قاتل کون ہے۔ وہ خود زندہ ہو جائے گا، زندہ ہو کر وہ بتا دے گا کہ مجھے کس نے مارا ہے۔ اس واقعے کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں، لیکن اس واقعے کے ذیل میں بنی اسرائیل کی جو منہ شکافیاں ہیں یا ان کی بال کی کھال نکالنے کی جو عادت ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ تمام واقعات جو ہیں وہ ہمیں کیوں سنائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو کیوں بتائے جا رہے ہیں؟ مسلمانوں کو اس لیے بتائے جا رہے ہیں کہ مسلمان اس طرح کی حرکت اپنی زندگی میں نہ کرے۔ اللہ کا جو حکم ہو اس کو جوں کا تو ادا کرنے کی پوری کوشش کرے۔ جتنا زیادہ منہ شگافی کرے گا انسان اور جتنا زیادہ بال کی کھال نکالے گا انسان، دین پر عمل کرنا اس کے لیے اتنا زیادہ مشکل ہوتا جائے گا، کیونکہ مسئلہ اور زیادہ سخت ہوتا جائے گا۔ علماء کرام کو بھی ہم جو سوالات کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بیزک اور بنیادی چیزیں کون سی ہیں اور گون سبسیڈیری یا فرعی امور کون سے ہیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ پوچھنا کیا چاہیے اور پوچھنا کیا نہیں چاہیے۔ کیونکہ جتنا انسان پوچھتا جائے گا علماء کرام احتیاط کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔
احتیاط کے ساتھ جواب دیتے ہیں، تو احتیاط کے ساتھ جواب دینے کا نتیجہ یہ آئے گا کہ اس کے لیے عمل کرنا اور زیادہ مشکل ہوتا جائے گا۔ 10 سوال کرے گا تو مشکل اور ہو جائے گا، 20 سوال کرے گا تو اور زیادہ مشکل ہوگا، آسان نہیں ہوگا۔ تو اسی بات کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر بنی اسرائیل کے پورے واقعے کو بیان کر رہے ہیں۔ دیکھو کیا فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور اس وقت کو یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یوں کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، وہ کہنے لگے کیا تم ہمارا مذاق بنا رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اس کے پیچھے ایک دوسرا مقصد بھی تھا۔ بنی اسرائیل جب مصر میں رہے تھے تو مصریوں کے یہاں گائے کو بڑی عزت کا مقام دیا جاتا تھا، جیسا کہ دنیا والوں کی بھول ہے کہ جو چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی، انسان اس کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ گائے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیوں پیدا کی؟ انسان کے لیے پیدا کی، انسان کی خدمت کے لیے، وہ خادمہ ہے، انسان کی سیوکا ہے، وہ خادمہ ہے، انسان کی ماں نہیں ہے۔ ماں تو وہ ہے، قرآن پاک نے صاف کہہ دیا، ماں تو وہ ہے جس نے تم کو جنا ہے، جس کے پیٹ سے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے تحت اس دنیا میں آئے، وہ ہماری ماں ہے۔ گائے ہماری ماں نہیں ہے، اور گائے کو ماں کہنا وہ اپنے آپ کی بے عزتی کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا۔ کیوں حکم دیا؟ اس لیے کہ مصریوں کے یہاں گائے کی عظمت موجود تھی، اور بنی اسرائیل ان کے ساتھ رہے تھے تو وہ بھی گائے کو ماتا کہنے لگے تھے، تو ان کے دلوں سے یہ عظمت نکل جائے اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو کیا فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور اس وقت کو یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تم قاتل کا پتہ لگانا چاہتے ہو، تو قاتل کا پتہ لگانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کے کسی ٹکڑے کو اس کے بدن کے ساتھ چھوا دو، تو وہ زندہ ہو کر تمہیں قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ تو کیا کہنے لگے، کیا تم مذاق کرتے ہو؟ یعنی ان کے دلوں میں گائے کی عظمت اتنی زیادہ بیٹھ گئی تھی کہ وہ یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ گائے کے ذبح کرنے کا حکم بھی دے سکتا ہے۔ انسان جب غلطی پر اتنا زیادہ رچ بس جاتا ہے، غلطی اس کے دل میں، تو وہ خدا کے احکام کو بھی مذاق سمجھنے لگتا ہے۔ تو وہ کیا کہنے لگے، کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کے ساتھ میں مذاق نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے حکم کے ساتھ مذاق کرنا اپنے آپ کو برباد کرنا ہے، اس کا انجام بہت برا ہے۔ اس کے انجام سے میں جاہل نہیں ہوں، جانتا نہیں ہوں، میں اس کے انجام کو جانتا ہوں، اس لیے میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ کہہ دیا کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر بنی اسرائیل اس حکم کو لے کر کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے، اللہ کا حکم پورا ہو جاتا اور ان کا مقصد بھی پورا ہو جاتا، لیکن ان کی عادت تھی بال کی کھال نکالنے کی، اس لیے انہوں نے بال کی کھال نکالی۔ کیا نکالا، کیا کہا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، وہ کہنے لگے اے موسیٰ تم اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو، وہ گائے کیسی ہو، اس کی ماہیت کیا ہو، اس کے اوصاف کیا ہو، اس کی صفات کیا ہوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، درخواست کرنے لگے۔ قال انه يقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ یوں کہتے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ تو بہت زیادہ بوڑھی ہو اور نہ ہی بن بیائی ہو، یعنی لا فارض بہت زیادہ بوڑھی نہ ہو گئی ہو۔ فارض ایسے جانور کو کہتے ہیں، ایسے گائے کو کہتے ہیں جس میں بچہ جننے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہو، اور بکر ایسی گائے کو کہتے ہیں جس نے ابھی تک بچہ جنا ہی نہ ہو، جس نے ابھی تک بچہ، یعنی کہ بالکل حلوان جیسی ان کے نیچے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یوں کہا کہ دیکھو ایک کام کرو، ایسی گائے لے لو جو بہت بوڑھی بھی نہ ہو، جو بہت بچی بھی نہ ہو، بلکہ عوان بین ذالک، ان دونوں کے درمیانی عمر کی، ان دونوں کے درمیانی عمر کی ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، تو اب تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر گزرو۔ یہ اللہ نے حکم دیا
دیکھو پہلے کیا کہا، گائے کو ذبح کر دو، تو اس میں کیا نکالی، بال کی کھال نکالی، تو بتاؤ کون سی گائے ہونی چاہیے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ نہ بہت بڑی ہو نہ بہت چھوٹی ہو، درمیانی عمر کی ہو، وہ گائے ذبح کر دو، اور ساتھ میں ایک بھی حکم دیا کہ اب کوئی سوال مت کرنا، اسی پر عمل کر لو، اسی پر عمل کر لو گے تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ لیکن بنی اسرائیل کی قوم تھی، بڑی ضدی قوم تھی، اس لیے اللہ تبارک اللہ کے رسول کے پاس وہ پھر سے آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، وہ کہنے لگے اے موسیٰ تم ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ بھائی آپ نے یہ تو بتا دیا کہ بوڑھی بھی نہ ہو، بچی بھی نہ ہو، درمیانی عمر کی ہو، لیکن رنگ کی تعین بھی ہونی چاہیے نا کہ اس کا رنگ کیسا ہو، کالی ہو، پیلی ہو، نیلی ہو، کیا ہو؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے تم دعا کرو۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ وہ گائے پیلے رنگ کی ہو، زرد رنگ کی ہو، فاقع لونها، اس کا رنگ گہرا ہو، اس کا رنگ گہرا ہو، تیز ہو، شوخ ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کر دینے والی ہو، ناظرین کے لیے فرحت بخش ہو۔ کیا حکم دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ پہلے کہہ دیا گائے ذبح کرو، تو اس میں پھر سے سوال کھڑا کر دیا کون سی گائے، تو بولے بہت بڑی نہ ہو بہت چھوٹی نہ ہو۔ اس کے بعد پھر سوال کھڑا کر دیا کہ اس کا رنگ کیسا ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ پیلے رنگ کی گائے ہونی چاہیے، اور رنگ بھی ایسا ہونا چاہیے تھوڑا تیز اور شوق ہونا چاہیے کہ دیکھنے میں اچھی لگے، بدنما نہ ہو، بد رنگ نہ ہو، بلکہ خوشنما ہو اور خوش رنگ ہو۔ اب اس کے بعد بھی اللہ کا حکم تھا، اور اگر اس کے بعد بھی یہ لوگ اس پر عمل کر لیتے تو اپنے مقصد کو پا لیتے، لیکن بنی اسرائیل کی قوم تھی، وہ سوال پر سوال کیے جا رہی تھی۔ پھر سے ایک سوال دعوت دیا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرة تشابہ علینا وإنا ان شاء اللہ لمہتدون، کہنے لگے موسیٰ تم ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ اس گائے کے اوصاف کیا ہیں۔ ابھی بھی انہیں شک پڑ رہا تھا، ان البقرة تشابہ علینا، بے شک گائے کے معاملے میں ہمیں اشتباہ پڑ گیا ہے، ہمیں شنکا ہو گئی ہے کون سی گائے لینی چاہیے، ابھی بھی ہمارے سامنے وضاحت نہیں ہوئی ہے، اگر تم اور وضاحت کر دو وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، تو ہمیں اللہ سے یہ امید ہے اگر اللہ نے چاہا تو ہم راستہ پا لیں گے، ہم ٹھیک بات تک پہنچ جائیں گے۔ یہ تیسری مرتبہ پھر سے دعا کروانا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تیسرا سوال ہے گائے ذبح کرو، کون سی گائے ذبح کرو؟ چھوٹی بھی نہ ہو اور بہت زیادہ بڑی بھی نہ ہو، پھر کیا ہو؟ پھر یہ ہو کہ پیلے رنگ کی ہو، اس کے باوجود بھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک سوال کرنے آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک گائے ایسی ہو جس نے محنت کا کوئی کام نہ کیا ہو، وہ گائے ایسی ہو جس نے محنت کا کوئی کام نہیں کیا ہو، اس نے زمین کو نہیں جوتی ہو اور نہ ہی اس نے کھیتی کو پانی پلایا ہو، مسلمتن صحیح اور سالم ہو، لا شیۃ فیہا اس میں کوئی داغ دبا نہ ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قید بڑھ دی گئی، جتنے سوال کرتے جائیں گے اتنی قید بڑھتی جائے گی، جتنی قیودات بڑھتی جائے گی اتنا عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ بہت بڑی نہ ہو بہت چھوٹی نہ ہو، پیلے رنگ کی ہو، اور اس کے بعد ایسی ہو کہ اس سے کسی نے کوئی کام نہ لیا ہو، نہ کھیتی کا ہل جوتنے کا کام لیا ہو، نہ پانی پلانے کا کام لیا ہو، صحیح سالم ہو، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو اور اس میں کوئی داغ دبا نہ ہو، ایسی گائے جب ذبح کرو گے تو تمہارا مقصد پورا ہوگا۔ اس وقت کہنے لگے قالوا الآن جئت بالحق، اب تم صحیح بات لے کر آئے، ہاں یہ برابر ہوا، یہ پرفیکٹ ہو گیا، اب تم نے ڈیفینیشن پوری پرفیکٹ دے دی کہ اب کون سی گائے ذبح کرنی ہے۔ فَذَبَحُوهَا، پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کرتے، اور لگتا نہیں تھا کہ ایسا کرتے، اور ایسا قریب نہیں تھا کہ وہ یہ کام کر گزرتے، یعنی انہوں نے اتنے سوالات کیے کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ گائے کو ذبح ہی نہیں کریں گے۔ البتہ انہوں نے گائے کو ذبح کیا، گائے کو ذبح کر کے اس کا ایک حصہ اس کے بدن کو لگایا، وہ زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتا کر پھر سے مر گیا۔ آگے کی آیت جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسی واقعے کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔
مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ پیچھے والی آیتوں کے ذیل میں ہی نازل ہوئی ہے، صرف واقعات کی ترتیب میں آگے پیچھے کر دیا ہے قرآن پاک نے۔ مقصد ہوگا کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی، اسی بات کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ تم نے ایک جان کو قتل کر دیا، ایک شخص کو قتل کر دیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم جھگڑنے لگے کہ کس نے قتل کیا، کہ تم جھگڑنے لگے۔ دارتم فدارتم فیہا کا مطلب ہے اپنے آپ کو نردوش کہنا اور دوسرے کو دوشی ٹھہرانا، اپنے آپ کو نردوش کہنا اور دوسرے کو دوشی ٹھہرانا، اس کو کہتے ہیں ادارتم، جھگڑنے لگے۔ فدارتم فیہا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تو اس بات کو ظاہر کرنے ہی والے تھے جس کو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے حکم دیا کہ اس کے ایک حصے کو میت کے ساتھ لگاؤ، اس کو چھوا دو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ مدعے کی بات ہے یہاں پر، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو اس لیے بھی رونما کیا، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، دیکھو اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ آج جس طرح گائے کا ایک حصہ لگانے سے وہ مقتول جاتا، مر گیا تھا تمہارے سامنے، لیکن گائے کا ایک حصہ لگانے سے وہ زندہ ہو گیا، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں آخرت میں زندہ کریں گے اور اپنی زندگی کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ تمہیں اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ حقیقت کیا ہے، تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ آخرت میں ہمیں زندہ ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ واقعات ان کے ساتھ رونما کیے، اور ان کے ساتھ کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ انہیں آخرت کا یقین ہو جائے۔ ہمارے ساتھ بھی اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مرنے کے بعد ہر انسان کو زندہ کریں گے اور اسے اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ نستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ونتوب الیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، آئندہ کی زندگی کے لیے ہمیں ہدایت نصیب فرما، تیرے حکموں پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ دین کے تمام احکامات پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، دین کے احکامات میں منہ شگافیاں کرنے سے اور بال کی کھال نکالنے سے ہماری حفاظت فرما، دین کے احکامات پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ مشکلات کو دور فرما، اے اللہ ناگہانی مصیبتوں اور آفتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ خطرناک تہوار جو ہمارے بھائیوں کے ہیں، اللہ ان سے ہماری، ہمارے بچوں کی، ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ناگہانی مصیبت آفت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، ہدایت عطا فرما، ان کی جائز مرادوں اور تمناؤں کو پوری فرمائے۔ اللہ قرآن پاک کا فہم نصیب فرما، اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ قرآن پاک کو ہمارے لیے دلیل بنائے، اللہ ہمارے خلاف اس کو دلیل مت بنا۔ اے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو جینے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا بما وهم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔